کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی سی شکایت، ایک معمولی سی بڑبڑاہٹ ایک پورے بینک کو گرا دے؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن رسکن بانڈ کی مشہور کہانی "دا بوائے ہو بروک دا بینک" میں بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بے دھیانی میں کہی گئی بات ایک افواہ بن کر پورے شہر میں پھیلتی ہے اور ایک بڑی تباہی مچا دیتی ہے۔ اس کہانی میں ہم سب سے پہلے ایک جھاڑو دینے والے کی چھوٹی سی شکایت سے اپنا سفر شروع کریں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ بات کیسے ایک افواہ بن کر پرواز کرتی ہے اور پھر کیسے جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بینک میں ہونے والی افراتفری کو دیکھیں گے اور آخر میں ہم اس انجان قصوروار سے ملیں گے جسے خود بھی نہیں معلوم کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے پیپل نگر نامی ایک چھوٹے سے قصبے سے، اور ہمارے مرکزی کردار کا نام ہے نتھو۔ یہ ہے نتھو، پیپل نگر بینک میں جھاڑو دینے والا ایک لڑکا، اور وہ آج بہت غصے میں ہے۔ وہی غصے میں کیوں نہ ہو، مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اسے ابھی تک اپنی تنخواہ نہیں ملی، تو وہ بس بے دلی سے جھاڑو لگا رہا ہے اور غصے میں اپنے آپ سے بڑبڑا رہا ہے۔ مسئلہ سیدھا سا ہے، اسے بس اپنے پیسے چاہیے۔ اور اسی غصے میں وہ بڑبڑاتا ہے، میری تنخواہ تو ابھی تک ملی نہیں، بس جیسے ہی میرے پیسے ملتے ہیں میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ اب اہم بات یہ ہے کہ نتھو یہ سب خود سے کہہ رہا تھا، لیکن قریب ہی موجود دھوبی کے بیٹے سیتارام نے سب کچھ سن لیا، اور بس یہی وہ چھوٹی سی چنگاری تھی جس سے آگے چل کر آگ لگنی تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی بات، یہ شکایت کیسے آگے بڑھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خطرناک افواہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ کیسے بنتا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ دیکھیں، نتھو کی سادہ سی شکایت تھی کہ اسے تنخواہ نہیں ملی۔ سیتارام تک پہنچ کر یہ بات بن گئی کہ بینک جھاڑو والے کو پیسے نہیں دے رہا۔ جب یہی بات مسز شریواستو سے مسز بھوشن تک پہنچی تو یہ بن گئی کہ بینک تو اپنے کسی بھی ملازم کو پیسے نہیں دے پا رہا۔ وہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ بینک دیوالیہ ہونے والا ہے، اور آخر میں خبر یہ بن گئی کہ بھائی بینک تو بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ ہر قدم پر ایک چھوٹی سی تبدیلی نے بات کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا۔ اور یہی چیز افواہوں کو اتنا خطرناک بناتی ہے۔ مسز شریواستو اور مسز بھوشن بازار میں املی کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر عام گپ شپ کر رہی تھیں۔ اسی عام سے ماحول میں جب یہ چونکا دینے والی خبر پھیلتی ہے نا، تو وہ اور بھی زیادہ سچی لگنے لگتی ہے۔ اور اب یہ خبر صرف چند لوگوں تک محدود نہیں رہی، یہ پورے بازار میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور ہر سننے والا اس میں اپنی طرف سے تھوڑا بہت مسالہ ضرور شامل کر رہا تھا۔ اس خبر کا فوری اثر دیکھیں۔ حجام دیپ چند یہ سن کر اتنا بوکھلا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اس طرح پھسلتا ہے اور وہ اپنے گاہک کا کان کاٹ دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تفصیل ہمیں بتاتی ہے کہ اب یہ خبر کتنی سنگین اور فوری اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں افواہ ایک پکی خبر بن جاتی ہے۔ کسی نے یہ بات اڑا دی کہ بینک کا مالک سیٹھ گووند رام شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ یعنی جو بات صرف ایک شک تھی، اب وہ لوگوں کے لیے ایک تصدیق شدہ حقیقت بن چکی تھی۔ اب اس افراتفری کا پیمانہ دیکھیں۔ بوڑھا گنپت، ایک بھکاری جو برسوں سے ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا اور بمشکل ہل پاتا تھا، وہ بھی اچانک اٹھ کر بینک کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب شہر کا ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اس خوف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تو اب ہم کہانی کے عروج پر پہنچتے ہیں۔ وہ لمحہ جب افواہ حقیقت بن کر بینک کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ پورے قصبے کے لوگ گھبراہٹ کے عالم میں بینک پر حملہ کر دیتے ہیں۔ بینک کی سیڑھیوں پر ایک مشتعل ہجوم جمع ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں اور اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں۔ بینک کا مینیجر بیچارہ انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں۔ خوف اب غصے میں بدل چکا ہے۔ ہجوم کے مطالبات سنیے۔ ہمارے پیسے دو ورنہ ہم اندر گھس جائیں گے۔ سیٹھ کو باہر نکالو، ہمیں پتا ہے وہ کسی لاکر میں چھپا ہوا ہے۔ ان کی باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ منطق ختم ہو چکی ہے اور اب صرف وحشی قیاس آراہیوں کا راج ہے۔ اور پھر افراتفری اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ ہجوم میں سے کوئی ایک اینٹ اٹھا کر بینک کے شیشے کی کھڑکی پر دے مارتا ہے۔ بینک ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک جھوٹی افواہ کی بنیاد پر جو بھی نظم و ضبط تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔
اگلی صبح جب طوفان تھم چکا ہے، ہمیں کہانی کا سب سے دلچسپ اور طاقتور پہلو نظر آتا ہے، جسے کہتے ہیں ستم ظریفی یا آئرنی۔ ذرا کل کی افراتفری اور آج کی صبح کا سکون دیکھیں۔ نتھو بینک کی ٹوٹی ہوئی سیڑھیوں پر جھاڑو دے رہا ہے، لیکن اسے بینک کے گرنے کی کوئی فکر نہیں۔ وہ تو صرف اس بات پر غصہ ہے کہ کچھ بدماشوں نے گند مچا کر اس کا کام بڑھا دیا ہے۔ تو یہاں اصل نکتہ یہ ہے، قصبے کی حقیقت یہ ہے کہ بینک گھبراہٹ کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے، جبکہ نتھو کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ کچھ غنڈوں کی وجہ سے اس کا کام بڑھ گیا ہے۔ وہ شخص جس نے یہ سب کچھ شروع کیا، اسے ذرا بھی اندازہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، اور یہ کہ اس سب کی وجہ وہ خود ہے۔ اسی کو ادب میں آئرنی یا ستم ظریفی کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی صورتحال جو ہماری توقع کے بالکل الٹ ہو اور اکثر تھوڑی مضحکہ خیز بھی لگے۔ یہاں کے ستم ظریفی یہ ہے کہ بینک کو تباہ کرنے والا لڑکا خود اس تباہی سے مکمل طور پر بے خبر ہے۔ کہانی کا اختتام نتھو کے ان معصومانہ الفاظ پر ہوتا ہے، کس نے سوچا تھا کہ بینک تباہ ہو جائے گا؟ حیرت ہے، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اور یہی سوال وہ ہمارے لیے بھی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ الفاظ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور کیسے ایک چھوٹی سی لاپرواہی سے کہی گئی بات بھی کتنے غیر متوقع اور تباہ کن نتائج لا سکتی ہے۔